کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ کڑاہے میں گر رہی فرعون کی آواز پھر گونجی، مجھے رب مان لے تو یہ ساری نعمتیں اس محل کے اندر باقی رہ، تیری زندگی بخش دیتا ہوں۔ وہ تیل کے کڑاہے میں گر رہی ہے، زبان سے آواز لگا رہی ہے، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس اہل ایمان کو مارنے کے بعد فرعون شاباش لینے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، زبان حال سے کہنے دیجئے، ویکھیے وابن نال کی سلوک کیا ہے، اس وہابن کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے، اس توحید کی دعوے دار کے ساتھ میں نے کیسے اس کا حشر و نشر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہے، میں نے ان کو جلا کر خاک کر دیا۔ فرعون کی بیوی فرعون سے کہتی ہے، ظالم، تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ 5 بچے اور ان کی ماں حشر کے میدان میں رب کے دربار میں تیری گردن کو پکڑیں گے۔ کہتا ہے، کیا مطلب؟ تو بھی گئی، تو بھی اسی اللہ پر ایمان لے آئی؟ وہ بھی زبان سے کہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ جواب میں کہتا ہے، سوچ لے، میری محبت، یہ میری دی ہوئی نعمتیں، یہ محل کے اندر سارا ساز و سامان یہ چھن جائے گا، یہ چھٹ جائے گا، ان سے تیری زندگی خالی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے، جو جی میں آتا ہے کر لے، جس دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ نکلا۔ ان دنیا کی لذتوں کے لیے میں آخرت کی لذتوں کو بھلا دوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، میں تسلیم کر چکی ہوں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے، تجھ سے تیری زندگی کو بھی چھین لوں گا۔ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی جاتی ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے پتھر مارا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اس توحید کے لیے کبھی میرا اور آپ کا ماتھا بھی پھٹا؟ اس توحید کے لیے کبھی مجھے بھی گالی دی؟ اس توحید کے لیے کبھی میرے گریبان میں کپڑا ڈال کے کسی نے بل دیا؟ اس توحید کے لیے مجھے اپنی بستی چھوڑنی پڑی؟ میں نے کیا قربانی دی ہے اس توحید کے لیے؟ قربان یہ نہیں دی، سیکھی نہیں ہے، قیمت ادا نہیں کی۔ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ایمان کو کمایا نہیں ہے، اس لیے اسلام کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں باقی ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جاتی ہے۔ جب شدت تکلیف بڑھ جاتی ہے، آسمان والے کی طرف منہ کرتی ہے، اللہ عز و جل سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے، یا رب، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ، اس ظالم کا ظلم بڑھ گیا ہے، مولا تیری معاہدہ بندی، تیرے لیے ساری نعمتوں کو ٹھوکر مارنے والی، تیری توحید کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ رہا ہے فرعون، میں برداشت کر رہی ہوں، اللہ کس کے لیے؟ کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تو راضی ہو کہ میرا گھر اپنی جنت میں اپنے پاس بنا لے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس کے کفر و شرک سے مجھے نجات دے دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ جب تکلیف بڑھتی ہے، توحید کے لیے قربانی دینے والی، استقامت کا پہاڑ بڑھ جانے والی، اللہ کو اپنی بندی پہ ترس آتا ہے، یہ آسمان کی طرف منہ کرتی ہے، مالک جنت اور اس کے درمیان پڑے ہوئے ہر پردے کو ہٹا کر اس کا گھر، اس کا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ فرعون کہتا ہے، انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل مجنونہ کو دیکھو، اس کا دماغ خراب ہے، میں اس کے ہاتھ میں میخیں گاڑ رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے۔ وہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والا نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کا گھر دنیا میں، اس کی جنت اس کو دکھا دی ہے۔ یہ ہے ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر اس پہ قائم رہنے والی ہے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ اگر سمجھنا چاہیں، اگر زندگی میں انقلاب لانا چاہیں، کلمہ پڑھ لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ ابو جہل آتا ہے، مارتا ہے، ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے۔ تصور کیجئے، زندہ عورت کی ٹانگ
ایک اس اونٹ سے باندھ دیتا ہے، ایک اس اونٹ سے باندھ دیتا ہے، برچھی مار کر اونٹوں کو دوڑا دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والی عورت جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے ابو جہل کر دیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے کو جدا نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے دین کو سیکھا، جنہوں نے اسلام کو سیکھا، جنہوں نے اس اسلام کی قیمت کو ادا کیا، اللہ کے نبی کو اطلاع ملتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی آل یاسر کو مارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آل یاسر پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان کو آگ کے اوپر لٹایا جاتا ہے، کبھی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، آل یاسر کے پاس ٹھہرتے ہیں اور ان کو ایک ہی جملے کے اندر ان کے سارے غموں کو دور کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، یہ چند گھڑی کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں۔ اے آل یاسر، تمہارے رب نے مجھ سے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جنہوں نے توحید کو سمجھا، جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا، پھر دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے اپنے دین و ایمان کو دنیا کے آرام و آسائش کے لیے اس اسلام کو ٹھوکر نہیں ماری، بلکہ نوجوان پہنچتا ہے، اللہ کے نبی بھیجتے ہیں اس کو، قوم مشرکین کی سامنے ہے، ان کو کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مشرک نوجوان پیچھے سے آ کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس صحابی کے سینے کو چیر جاتا ہے۔ یہ توحید کو سمجھنے کے بعد، نبی کی اطاعت کو سمجھنے کے بعد، سینے سے نیزہ نکلنے پر کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، اے لوگو تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں مر رہا ہوں، میرے بچے بیوہ ہو رہے ہیں، بچے میرے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی میری بیوہ ہو رہی ہے، دنیا میری لٹ رہی ہے، لیکن سنو، میں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، محمد کا رسالہ پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اس دین کی قیمت کو ادا کیا، اس دین کو سیکھا اور اپنے سینوں سے لگایا، پھر ان کی ہڈیوں سے گوشت جدا دنیا نے کر ڈالا، لیکن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے کو کوئی جدا نہ کر سکا۔ زنیرہ بوڑھی صحابیہ ہے، ابو جہل کہتا ہے کیوں اپنے بڑھاپے پہ ظلم کرتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جواب میں کہتی ہیں جس کو دین ایمان سمجھا ہے، سمجھ کے مانا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں مانا۔ کہتا ہے جانتی ہو اس کلمہ پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جانتی ہوں، تو میری دنیا کی زندگی کو برباد کرے گا، ادھر میری زندگی دنیا کی ختم ہوگی، ادھر جنت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ گرم سلائیں لا کر، لوہے کی سلاخیں لا گرم کر کے ابو جہل اس بڑھیا کی آنکھوں میں پھیر دیتا ہے، اس کی بینائی چھین لیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھین سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وارضا، میرے نبی کے صحابی، کفار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مشرکین مکہ باہر نکلتے ہیں حضرت خبیب کو لے کر تاکہ اس کو میدان کے اندر کھڑا کر کے شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر، باہر لائے، کفار کے مجمع کو دیکھتے ہیں جو ڈھول پیٹتا آ رہا ہے، اپنے مشکل کشاؤں کے نعرے لگاتا آ رہا ہے، اور اللہ کی توحید کے ماننے والے کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اگر اجازت دو میں اس رب کی ملاقات سے پہلے اس کے سامنے 2 رکعت نفل نماز تو پڑھ لوں۔ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج رب کے لیے جب قربانی دینے کا وقت آیا مجھے نماز میں لذت ہی بڑی آئی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں، میں اپنی نماز کو لمبا کرتا۔ کفار اس صحابی کو ٹانگ دیتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹتے ہیں، ہاتھ کو کاٹتے ہیں، بازو کو کاٹتے ہیں، پاؤں کو کاٹتے ہیں، ایک ایک انگ، اور ہر انگ کے کاٹنے پہ سوال کرتے ہیں خبیب تیرا چھٹکارا ہو سکتا ہے،
تجھے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے ایک صورت میں، تو صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کاش میں امن و سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج محمد کو قتل کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو اپنی زبان سے